ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی، حکم ہوا چلو ابراہیم، باری تعالیٰ حکم کیا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے میرا گھر تعمیر کر۔ ٹھیک ہے باری تعالیٰ، گھر تعمیر کرتا۔ دونوں باپ بیٹا مزدوری پہ لگ گئے، کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میرا گھر بنا دیا ہے، اب ایسا کر کچھ مانگ بھی لے، ایسا کر کچھ مانگ بھی لے۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، کچھ مانگ بھی لے۔ باری تعالیٰ کیا مانگوں؟ جو تیری مرضی ہے من میں آتا ہے مانگ لے۔ اچھا، باری تعالیٰ اس کو پھر ذکر بھی کیا، مانگنا ایسا تھا، پھر اپنے قرآن کا حصہ بنایا، رہتی دنیا تک لوگوں پڑھو لطف لو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عرض کیا باری تعالیٰ او امت مسلمہ، باری تعالیٰ اسے میری نسل سے کر دینا، پہلی دعا۔ ٹھیک ہے، قبول ہے ابراہیم، نبی نے دعا کی، رد نہیں ہوتی، قبول ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً من تبعیدیہ، میں اس میں سے ایک طبقہ رکھنا مسلمان جو حق پر رہے، دین پر رہے۔ اچھا ابراہیم اور کچھ؟ فرمایا باری تعالیٰ پھر آگے اس شہر کو امن والا بنانا، اسے سکون دینا، سارا کچھ کر آ کے تو باری اینڈ میں جا کے پھر اللہ پاک نے فرمایا کچھ اور مانگنا ہے۔ اب امت مسلمہ کو پہلے مانگ لیا تھا، ایک طبقہ حق پر رہے، ادھر سے نور مصطفیٰ چلتا رہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ اب اور کرم کرنا ہے تو ایسا کر، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ وہ جو نبی آخر الزمان آنا ہے اسے میری ذریت میں سے کر دے، اسے میری ذریت میں سے کر دے۔ میں ابراہیم ٹھیک ہے، تو نے میرا گھر بنایا ہے، وہ جو امت مسلمہ آئے گی تو نے محبوب کو مانگا ہے، اب بات بڑی توجہ طلب ہے، بس آخری بات ہے۔ فرمایا اس کو ہم نے اس ذریت میں سے، وہ جو پاک لوگ ہوں گے، مطہر لوگ ہوں گے، اسے ہم تیری ذریت میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہی میں سے اپنا محبوب، اس کی ہم ولادت کرائیں گے، انہی میں میرا محبوب، اس کی بعثت ہوگی۔ دعا قبول ہو گئی، مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی۔ اب ولادت ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی۔ اس کے بعد اعلان نبوت ہوا، پھر اس کے بعد مخالفتیں آئیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے معراج پہ چلے گئے، قرب کی انتہا ہو گئی، قرب کی فاصلے مٹا دیے گئے، قرب کی انتہا ہو گئی۔ اب عرض کیا باری تعالیٰ اس قرب میں سے کچھ حصہ میری امت کو ملے گا؟ فرمایا ہاں مصطفیٰ، نماز دے دینا، نماز دے دینا، جو جتنا پاک صاف ہو کے آئے گا اتنا میرے قریب ہو جائے گا۔ تو باری تعالیٰ نماز محبوب جیسے تیری ادا ہے بس کہہ دینا میری اداؤں کا نام نماز ہے۔ اب سب علماء ہے بیٹھے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ میرا محبوب اس وقت تک نہیں بولتا جب تک میں وحی نہ کروں۔ بھی محبوب کا کلام حق ہوتا ہے، بات بڑی توجہ طلب۔ علماء کرام جانتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، انہیں میں سبق سنا رہا ہوں۔ تو اتحیات میں بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ باری تعالیٰ بس نہیں، محبوب ابراہیم نے ایک وہ مانگا تھا۔ اب یہ بچوں سے ذہن کی اس کو بٹھا لیں، کوئی بدبخت بات کرے آج کے بعد اس کے سامنے یہ بات رکھیں۔ فرمایا محبوب وہ کعبہ بنایا تھا نا، جسے تیرا قبلہ بنانا تھا، تیرا من جس کی طرف جاتا ہے اسے تیرا قبلہ بنانا ہے، وہ ابراہیم نے بنایا تھا۔ تو ابراہیم نے اس میں سے ایک نسل پاک مانگی تھی جس میں تیرا نور چلتا رہا ہے۔ اب کسی سے پوچھے سب سے افضل درود وہ طبقہ کون سا ہے؟ درود ابراہیم، ایسے ہی کہتے ہیں نا، وہ جو دوسرا طبقہ ہے بولتا ہے نا کہ سب سے افضل درود درود ابراہیم۔ اب یہ فیض ہے والدین کریمین کا۔ میں آج رستے میں اپنے قریبی دوست کو کہہ رہا تھا ایک کہ محافلوں میں پڑھا جاتے ہیں، خدا کی قسم ماہ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، مجھے جتنا خوبصورت اور جتنا ذوق شوق اور لطف اس محفل کا آتا ہے، مجھے پورا سال اتنا لطف نہیں آتا، کیونکہ حضور کی اتنی نظر کرم ہوتی ہے۔ اور میں ہر سال یقین جانیے محفل آتی ہے تو میں صبح کے وقت آلموسٹ میرے دل کی دھڑکن بند جاتی ہے کہ میں سوچتا ہوں گلا خراب ہے، پتہ نہیں کیا ہونا۔ وہ پورا ماہ رمضان تراویح میں چلنا، قرآن پاک پڑھنا پورا، پھر میں کچھ ویسے ہی گلے کا مریض ہوں، یہ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں وہ اکثر جانتے ہیں کہ 20-25 منٹ بولنے کے بعد اپنا تو رہ جاتا ہے، آپریٹ کروانے کے باوجود بھی یہی حالت ہے۔ آج بھی آپ لوگوں نے جو دور بستر سے آئے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ جب جمعے میں آخری 5 منٹ رہ گئے تھے گلا بالکل رہ گیا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں شام کو کیا بننا ہے۔ یہ خاص ایک نظر کرم ہوتی ہے اس لمحے کے لیے کہ مالک کل اس گلے کو پھر چلاتا رہتا ہے، میرے محبوب کا ذکر کرتا جا۔ تو میں سوچ رہا تھا اس وظیفے کو اگر پورا سال ہی بنا لیا جائے اللہ کتنا کرم عطا کرے۔ دوبارہ کیف واپس آ جائیے۔ محبوب سارے لوگ کہیں گے درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، مگر ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بدبخت تیرے والدین کی شان کا انکار بھی کریں گے، طرح طرح کی بات بھی کریں گے۔ محبوب ہم نماز کے اندر ہی درود ابراہیمی رکھ دیتے ہیں، نماز کے اندر ہی درود ابراہیمی رکھ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ باری تعالیٰ ایسے کہ درود بھیج محمد پر۔ یہ رب کی بارگاہ میں ریکویسٹ ہے، اسے ہم رستہ نہیں دکھا رہے۔ کیسے باری تعالیٰ؟ فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پر پڑھا، ابراہیم کی آل پر بھیجا، ایسے بھیج۔ اب آل میں ذریت مصطفیٰ، اب ابراہیم کی آل میں کون؟ حضور کے والدین کریمین طیبین، حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین۔ تو مصطفیٰ ایسا کرو، ابراہیم نے وہ ذریت مانگی تھی، پھر تمہیں مانگا تھا، اپنی امت کو کہہ دے شکرانے کے طور پر ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں، سارے ہی کہیں گے افضل افضل۔ آج وہ راز کھل گیا، پوچھا باری تعالیٰ فیض دے، عنایت کر، درود ابراہیمی سب سے افضل کیوں؟ فرمایا یہی تو راز ہے، میرے مصطفیٰ کے والدین کا ذکر اس میں ہے۔
مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کے والدین کا ذکر جہاں آ جائے وہ سب سے افضل ہو جائے۔ سب سے آخری بات جو میں پچھلے 2-3 سال سے کہتا ہوں، چونکہ یہاں بڑے سارے نئے لوگ بھی ہیں، وہی بات کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 23 اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ وہ جو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ حضور نے فرمایا کہ سجدہ قرب کی انتہا، نماز اللہ سے ملاقات۔ سوچیے ذرا آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ، اس کے بعد میں زیادہ چاہتا ہوں کہ فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں میری ماں ہوتی مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا۔ اب یہ اہل سنت کا الحمدللہ ازل سے ہی یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین جیسا کائنات میں کوئی اور والد نہیں، حضور کی ماں جیسی کائنات میں اور کوئی ماں نہیں ہے۔ اب حضور کائنات میں تمام انبیاء کے امام، اسی تناظر میں دیکھیں تو حضور کے والد تمام والدین کے امام، حضور کی ماں تمام ماؤں کی ماں، ٹھیک ہے، آقا، اعلیٰ، سردار۔ اب حضور ہیں امام الانبیاء، سب سے افضل، تو قیامت میں رتبہ بھی سب سے افضل۔ اللہ پاک عام لوگوں کے متعلق فرمائے کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی اور ان کا رتبہ اعلیٰ ہوگا جنت میں، جتنی کسی نے محنت کی اتنا بڑا وہ رتبہ پائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ سب نے سنا ہوگا جتنی کو محنت کرے اتنا وہ رتبہ اعلیٰ پائے گا۔ اب اعلیٰ رتبہ اللہ کے نیک بندوں کا۔ اب اللہ کے نیک بندے بے وفا نہیں ہوتے، جنت میں بھی جائیں گے تو اپنے یاروں کے ارد گرد کو بھولیں گے نہیں، ایسے ہی ہے نا، نہیں بھولیں گے۔ تو وہ اپنے پیاروں کے بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ جنت تیری بڑی اعلیٰ ہے، کاش میرے بچے بھی یہاں ہوتے، کاش میرے عزیز یار دوست بھی میرے آس پاس ہوتے۔ تو فرمایا جو ایمان کے ساتھ دنیا میں جائے گا تو اللہ پاک اس بندے کی رضا کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اور ان کا رتبہ چاہے نچلا ہی ہوگا، اللہ پاک ان کو بھی اس رتبے میں جا کے شامل کر دے گا۔ اب بتائیے ایمان کے ساتھ حضور کا رتبہ کہاں؟ مقام محمود، ایسے ہی ہے، سب سے اعلیٰ رتبہ حضور کا۔ اب دنیا میں تو کہیں میری ماں مجھے بلائے، میں رب سے کلام کر رہا ہوں، نماز میں ہوں، میں بھاگا بھاگا چلا جاؤں، قیامت میں کیا من مانتا ہے؟ عام ولی کو تو رب کہے تمہیں خوش کرنے کے لیے تیرے بچوں کو بھی ساتھ ملا دوں گا، تو جب مصطفیٰ کا رتبہ سب سے اعلیٰ، اب بتائیے بھی حضور کی تو حالت یہ ہوگی کہ ادنا سا امتی بھی جو ہوگا اس کو بھی جب تک جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کریں گے اپنی شفاعت کے ذریعے، آقا کو تب تک چین نہیں آئے گا۔ مگر پہلا سوال تو یہ ہے نا کہ اتنی وفا جن کی آقا کی ماں باپ کے ساتھ، اتنا پیار دنیا میں تھا، تو قیامت میں کیا اپنے والدین کو بھول جائیں گے؟ یہاں ایک ذوقی کیفیت ہے، ذوق کہتا ہے کہ ہاں رب کہے گا مصطفیٰ آجا، اذن شفاعت پہلا تیرا، اشارہ کرتا جا، جس طرف اشارہ کرے گا ہم ادھر ہی رحمت کے دریا بہا دیں گے، جس کو چاہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جا، تیری شان۔ مگر سوچئے مصطفیٰ نہیں کہیں گے
کہ باری تعالیٰ میرے گن گانے والے تو بڑے تھے، مگر میرے ماں باپ ذوقی کیفیت ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ رہیں، وہ بھی ساتھ رہیں۔ وہ عاشق لوگ کہا کرتے ہیں جن کا ذکر ہو اور وہ خود حاضر نہ ہو وہ ہو نہیں سکتا، ایسے ہے کہ نہیں؟ جن کا ذکر ہو وہ خود حاضر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے، موجود ہیں تو سرور بھی آ رہا ہے، لطف بھی آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، بیٹھے ہیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک حکم دے گا مصطفیٰ مردی ہے تیری، تو پھر آقا کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے والدین کو، وہ تو پہلے ہی اعلیٰ درجے میں ہوں گے والدین مصطفیٰ، مگر شفاعت کا اذن ملے گا تو پوچھیں گے نہیں اماں بتا کیا کہتی ہے، اماں بتا سب سے پہلے آپ کا حکم، اے میرے باپ، اے عبداللہ، ابا جان، کیونکہ وہ تو دنیا میں تو بڑا ہر وقت آقا کبھی ماں کی قبر مبارک پہ جا کے روتے، کبھی باپ کو جا کے روتے قبر مبارک پر، مگر رب کو منظور نہیں تھا تو جنت میں سب کے سامنے ہوں گے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانگیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ بھی آج لے ان کے والدین کی پناہ، آج ذکر کر ان کا، آج ان کا ذکر کر، وہ آج ہی نظر کرم فرمائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، کہا جائے گا اے عطاء الرحمن چشتی، بڑے عرصے سے میرے مصطفیٰ کا ذکر کر، میرے مصطفیٰ کے والدین کا ذکر کر رہا تھا۔ اے طفیل بٹی، تو نے پورے لاہور کے اندر، پورے پاکستان کے اندر میرے مصطفیٰ کا چرچا کیے تھے۔ عبداللہ بھی کہیں گے، اماں آمینہ بھی کہیں گی کہ سب سے پہلے میرے ان عاشقوں کی شفاعت کریں، انہیں اپنے ساتھ جنت میں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔